لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ مسائل کا درس جو ہے وہ شروع ہوا تھا، جس میں ہماری طہارت، وضو، غسل اور تیمم کی بحث جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر طریقے سے نماز کے احکام، کہ نماز کس طریقے سے واجب ہے، اس میں واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ انسان نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نماز صرف کھڑا ہو، رکوع میں جائے، سجدہ کرے، نہیں، یہ بھی معلوم ہو کہ ہم رکوع میں جائیں تو کیا پڑھیں، سجدہ کریں تو کس طرح کریں، قیام کریں تو کس طرح کریں۔ تو لہذا واجبات کا ضروری ہونا یاد واجب ہے۔ تو لہذا ہم شروع کرتے ہیں آج کہ واجبات نماز کتنی ہیں، واجب نمازیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے واجب نمازیں جو ہیں وہ نماز پنجگانہ ہیں، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، یہ واجب نمازیں روزانہ کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز آیات، جو چاند گرہن، سورج گرہن، سیاہ سرخ آندھی اور اسی طریقے سے زلزلہ وغیرہ، طوفان وغیرہ آنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو جائے تو اس وقت جو ہے یہ نماز واجب ہو جاتی ہے، اسے نماز آیات کہا جاتا ہے، یا نماز سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ۔ اس کے بعد تیسری نماز جو واجب ہے، نماز طواف، یعنی جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ وہاں پر جب حج کرتا ہے تو حج میں جو ہے ایک نماز ہے، نماز طواف۔ انسان جب طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی نماز، نماز واجب جو ہے وہ نماز میت ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد جس طریقے سے اس کو غسل دینا واجب ہے، کفن دینا واجب ہے، قبر میں اس کو جو ہے دفن کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے ہر بالغ العقل، ہر بچے پر جو تمیز رکھتا ہو اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر اس کو بغیر نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا جائے تو اگر جتنے مومنین، جتنے مسلمین، جتنے جاننے والے جن کو معلوم ہوا ہے کہ وہ انسان بغیر نماز کے دفن ہو گیا، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد 5ویں نماز جو ہے باپ کی قضا نمازیں، جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تمام کی تفصیل آئے گی۔ اور ایک نماز، چھٹی نماز جو واجب ہے، وہ نماز نذر وغیرہ، عہد وغیرہ، قسم وغیرہ۔ انسان قسم کھا لے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اگر میرا یہ کام ہوگا، یا نذر مان لے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز امام حسین یا کوئی بھی نماز یا شکرانے کی نماز جو ہے میں پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے ہمارے امام کے زمانے میں نماز جو ہے، نماز عید وغیرہ بھی واجب ہیں، مگر نماز غیبت امام میں نماز مستحب ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں علماء کا اختیار دیا ہے، یہ واجب تخیری ہے کہ اگر انسان اس کو جو ہے واجب کی نیت سے پڑھے تو پھر ظہر ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے انسان جو ہے مستحب کی نیت سے پڑھے تو اس کے اوپر ظہر پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال ان کی تفصیل بعد میں۔ سب سے پہلی بحث جو آتی ہے نماز کے، اس میں کہ ہم نماز کس طرح صحیح پڑھیں، تو نماز میں سب سے پہلے انسان جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑا ہو۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر انسان قبلہ رخ جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ کھڑا ہو، بھول سے اگر کبھی ہو جائے تو دوسری بات ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر قبلہ رخ کھڑا نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں انسان کا بدن کا ڈھانپنا، یعنی بدن کا چھپانا۔ اب دونوں بدن کے چھپانے میں عورت اور مرد میں فرق ہے، کیونکہ لباس جو ہے مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے۔ مرد اگر مختصر لباس بھی پہنے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے اور انسان نماز پڑھنا چاہے اور کوئی لباس نہ پہنا ہوا ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے نماز کا پڑھنا اس شکل میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ تمام کا تمام بدن چھپا ہوا ہو، تمام کا تمام بدن جو ہے وہ پوشیدہ ہو، صرف اور صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اس کے پیر اگر کھلے ہوئے ہوں یا اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بدن کا حصہ کھلا ہوا ہے، مثلا کونیے تک جو ہے اس کی آستینیں ہیں، یا اس کا جو ہے مثال کے طور پر بال نظر آ رہے ہیں، یا پنڈلیوں تک جو ہے اس کی شلوار ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہے۔ چاہے وہ نماز مجمع عام میں پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، چاہے 7 تالوں میں پڑھے، کہیں بھی پڑھے، حکم جو ہے شریعت کا ایک ہی ہے۔
لیکن مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شرم کا جو ہے آگے اور پیچھے کے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو اس کی نماز ہو سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھے تو اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور اچھا اور پاکیزہ لباس پہن کر نماز پڑھے. خوبصورت لباس پہن کر نماز پڑھے. اللہ جو ہے بری حالت میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن جس لباس کو ہم پہنیں اس کی کیا شرطیں ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے جانیں، اس کی کیا شرطیں ہیں. تو نماز میں انسان کا جو ہے، نماز میں انسان کا جو لباس پہنے اس کی چند شرطیں ہیں. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز پڑھنے والے کی لباس کی 6 شرطیں ہیں. 6 شرطوں میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ لباس جو ہم پہنے وہ پاک ہو. اگر انسان جان بوجھ کر نہ جس لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر نماز کے دوران بھی اس کا لباس نجس ہو جائے، مطلب کسی بچے نے جو ہے پیشاب پھینکا یا کسی بچے نے خون پھینکا یا کوئی اور چیز جو ہے وہ ڈالی نجاست اور وہ جو ہے ہمارے بدن پہ لگ گئی یا لباس پہ لگ گئی تو ہماری نماز باطل ہے. پہلی شرط یعنی لباس پاک ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ لباس مباح ہو. لباس مباح کیا مطلب ہے؟ مباح کا مطلب وہ نہیں ہے کہ انسان کھائے تو ٹھیک اور نہ کھائے تو ٹھیک، بلکہ جہاں بھی اس جگہ پر مباح لفظ آتا ہے تو مباح کا مطلب ہے کہ لباس جو ہے وہ غصبی نہ ہو. یعنی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کا غصبی لباس ہے تو اس کی نماز بھی نہیں. ٹھیک ہے، کمایا اپنی اس سے ہے، لایا اپنی اس سے ہے، مگر درزی کی جو ہے قیمت نہیں دی ہے، درزی کو جو ہے اس نے اس کی اجرت نہیں دی ہے تو اس کی نماز باطل ہے. کیونکہ اس میں جو ہے اگر ایک تار بھی اس میں جو ہے بغیر اس کی کسی کی مرضی کے لگا ہوا ہے، غصبی لگا ہوا ہے تو اس کی نماز اس میں باطل ہے. لہذا اسی طریقے سے علماء کرام اور فقہاء کرام جس کے بھی آپ تقلید کرتے ہیں اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. اگر ایک انسان کا لباس بغیر خمس و زکوٰۃ کا ہو تو اس میں بھی لباس میں نماز انسان کی صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا جب ہم نماز کے لیے کم سے کم ایک لباس تو ایسا رکھیں جس میں ہم اللہ کے سامنے غصبی لباس میں نہ جائیں. تیسری شرط جو نمازی کے لباس میں ہے اس کیا ہے کہ وہ کسی مردار کے اجزا سے بنا ہو، یعنی کسی مردار جانور کی کھال سے نہ بنا ہو. اگر کسی نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے جو مردار کی کھال سے بنا ہوا ہے جو نجس ہے تو لہٰذا اس کی نماز بھی اس میں، جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے بہت سے پینٹ وغیرہ جو ہیں یا جیکٹ وغیرہ جو ہیں یا کیسی طریقے سے بہت سے لباس جو ہیں وہ جلد سے بنائے جاتے ہیں. لہٰذا اگر انسان اس لباس کو جو ہے پہن کے نماز پڑھے جو مردار سے بنا ہوا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے حیوان سے نہ بنا ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہو. ایک تو یہ ہے کہ مردار سے بنا ہو، ایک ایسے حیوان سے بنا ہے جس کا گوشت کھانا، جیسے کتے سے بنا ہوا ہے، سور سے بنا ہوا ہے، یا کسی ایسے حیوان سے بنا ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے تو لہٰذا اس میں بھی نماز، مطلب بھینس پاک ہے، اس کا لباس پہن سکتا ہے انسان، لیکن اس کو جو ہے شرعی طریقے سے ہم نے ذبح نہیں کیا ہے. لہٰذا اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے تو اس کی جو ہے اس میں نماز پڑھنا بھی ہماری نماز باطل کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر انسان نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس جو ہے وہ سونے اور چاندی کا نہ ہو، خالص ریشم کا نہ ہو. اگر ریشم کا لباس ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. ہاں اگر عورت ہے تو پھر اگر ریشم کا لباس ہے، ریشمی لباس ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو ہماری نماز باطل ہے. اور پھر ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ اگر غصبی لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہماری نماز پڑھنے کا کوئی ثواب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دے گا، بلکہ وہ نمازیں ہماری جو ہے منہ پر مار دی جائیں گی. نماز کے لباس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے لباس کے بعد جو ہے وہ جگہ پاک ہو. جس جگہ میں انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یعنی مباح ہو. مباح کیا مطلب ہے؟ یعنی وہی غصبی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر کسی دوسری کی پراپرٹی میں انسان جاؤ نماز پڑھے، یا کوئی ایسا مدرسہ ہے جو صرف اور صرف طلاب کے لیے، طالب علموں کے لیے مخصوص ہے تو اس میں کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے تو لہٰذا اس میں بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. یا ان کی اجازت سے پڑھی جائے یا پھر اس میں نماز نہیں پڑھی جائے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھے وہ سکون میں ہو، یعنی حرکت نہ کرتی ہو. اگر حرکت کر رہی ہے تو پھر بھی اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہو سکتا. مطلب کہیں ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پر جو ہے وہ اس کا سر اس میں جو ہے ٹکرائے گا یا اس کو جو ہے ٹیڑھا ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ قیام واجب ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ کہ اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو، اتنی تر نہ ہو کہ رطوبت، مثلا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو ہے نجس جگہ ہے، اگر آپ اس پہ جو ہے مثلا مصلی بچھا دیں
اور سجدگاہ کی جگہ مطلب سجدے کی جگہ سجدگاہ رکھ لیں اور پھر اس پہ نماز پڑھ لیں تو اس میں نماز ہو جائے گی، مگر تر نہ ہو جس سے جو ہے وہ آپ کے بدن یا لباس پہ وہ تری پہنچتی ہو. اگر تر ہوگی تو پھر نہیں ہوگا، لیکن اگر سوکھی ہے اور نجس ہے اور اس کے اوپر آپ نے مصلی بچھانے کے بعد میں جیسے جگہ رکھ لی اور نماز پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اگر مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر جو ہے مرد آگے کھڑا ہو، عورت پیچھے کھڑی ہو، نہ اس کے برابر میں کھڑی ہو نہ اس سے آگے کھڑی ہو. لہذا یہ بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پیشانی جو ہے 4 انگل سے زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ سے جہاں ہمارے پیر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے قدم ہیں. مطلب ایک انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اگر 4 انگل کی جو ہے سجدگاہ ہے تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر 6 انگل کی سجدگاہ ہے یا 7 انگل کی سجدگاہ ہے تو پھر جو ہے مطلب مثال کے طور پہ یہ 4 ہے، اس طریقے سے اگر اتنی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ہم 5 6 اتنی اگر کر لیں اور یہاں سجدہ کریں تو پھر ہمارا سجدہ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی ہی سجدہ پہ رکھیں. اس کے بعد انسان کو جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ باقی مسائل اسی طریقے سے آپ کے خدمت میں ہم پہنچاتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین.